اگر آپ کو کہنا ہے برتن میں جمع کرو تو عربی میں کیا بولیں گے آپ کو پتہ ہے؟ ای، صرف ایک حرف جس کے نیچے زیر ہے، عین زیر ای کا ترجمہ ہے برتن میں جمع کرو۔ تو عربی زبان اتنی خوبصورت زبان ہے کہ الف سے لے کر یا تک کسی بھی حرف کے نیچے آپ زیر لگا دیں تو ایک بامعنی لفظ بن جائے گا۔ ہاں، سا، ضاد اور غین، ان تین کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کو ایسے 30 الفاظ بتاؤں گا جو عربی زبان کے مختصر ترین الفاظ ہیں، اور ان کا مکمل ترجمہ بتاؤں گا، ان کی صرفی نحوی تحقیق بتاؤں گا۔ اور یہ ویڈیو اس اعتبار سے آپ کے لیے بالکل منفرد اور پرکشش ہے کہ اس میں آپ کو 30 حروف یاد کرنے ہیں، گویا آپ نے 30 الفاظ یاد کر لیے، اور یہ 30 الفاظ گویا آپ نے 30 جملے یاد کر لیے۔ تو آپ کو عربی بولنے میں، عربی گرامر کو سمجھنے میں، کتابوں کو سمجھنے میں، قرآن کریم کو سمجھنے میں، اب آپ نے پڑھا ہوگا وقینا عذاب النار، اب یہ جو قی ہے، قاف زیر قی، اس کا ترجمہ ہے بچا، تو بچا، اے اللہ تو ہمیں، ہماری حفاظت فرما، ہمیں بچا۔ تو یہ قاف زیر قی کا پورا ترجمہ کیسے بنا، یہ آپ کو اس ویڈیو میں پورا تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ لفظ بنتا کیسے ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو نحوی طور پر آپ کو بہت زیادہ کام آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے خوشخبری سن لیں کہ الحمدللہ بندہ محمد اسامہ سرسری کے تیار کردہ عربی زبان اور قرآن کریم سیکھنے کے آسان کورسز کا مکمل بنڈل اب دستیاب ہو چکا ہے، جو آڈیوز، ویڈیوز اور PDF کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس میں عربی نحو کورس کی 28 ویڈیوز ہیں، عربی صرف کورس کی 22 ویڈیوز ہیں، تعلیم النحو کی مکمل کتاب کے لیکچرز ہیں جو 112 آڈیوز پر مشتمل ہیں، اور ان کے علاوہ 6 PDF ہیں، صلاحیت سیریز، اعراب کورس، خلاصہ قرآن کریم مکمل پارہ بپارہ، اور جتنے میں الفاظ اپنے چینل پر بتاتا رہتا ہوں، کبھی 13 الفاظ، کبھی 20 الفاظ، کبھی 15 الفاظ، تو ان کا جو ذخیرہ ہے وہ ایک PDF کی شکل میں الحمدللہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ آسان قرآنی عربی کورس 50 اسباق پر مشتمل، اس کی PDF ہے، اور گلدستہ بلاغت جس کے اندر فصاحت اور بلاغت، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع کا خلاصہ موجود ہے، اس کی PDF بھی دستیاب ہے۔ آپ مجھ سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے یہ کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر ہم عربی زبان اور قرآن کریم سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ان دونوں چیزوں کے سیکھنے کا شوق ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ شروع کرتے ہیں 30 مختصر ترین الفاظ جو یک حرفی ہیں اور ان کا پورا ایک مطلب ہے، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ مکمل ایک جملے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس میں ہر لفظ کا ترجمہ بتاؤں گا، اور ہر لفظ کے اعتبار سے اس کی نحوی یا صرفی تحقیق جو ضرورت کے بقدر ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلا ہمارا لفظ ہے حمزہ، حمزہ زبر آ، اس کا ترجمہ ہے کیا۔ یہ سوال کے لیے آتا ہے، حرف استفہام ہے اور جملے پر داخل ہوتا ہے، اور یہ حرف ہے، یہ اسم یا فعل نہیں ہے۔ ترکیب میں یہ صرف حرف استفہام کہلاتا ہے، جیسے ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے، حمزہ استفہام، زید مبتدا، قائم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ جملہ انشائیہ کی جملہ استفہامیہ جو ہوتا ہے سوال والا، وہ جملہ انشائیہ کی قسم ہوتی ہے۔ تو حمزہ کی نحوی تحقیق کل اتنی ہے کہ یہ حمزہ زبر آ آپ کو یاد کرنا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جب کہتے ہیں آپ نے کیا کھایا، اس کیا کے لیے عربی میں آتا ہے ما یا ماذا، ماذا اکلتا یا پھر ما اکلتا، اور جب ہمیں کہنا ہو کیا آپ نے کھا لیا تو اس صورت میں حمزہ استفہام یا پھر حل استعمال ہوتا ہے، اکلتا کیا تم نے کھا لیا، حل اکلتا کیا تم نے کھا لیا۔ ہمارا دوسرا حرف ہے حمزہ زیر ای، اور اس کا ترجمہ ہے وعدہ کرو، وعدہ کرو، اپنا ذمہ لو، اپنے ذمے کوئی کام لو۔ یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے بنا، اس کی صرفی تحقیق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح تمام وہ حروف جن کے نیچے زیر ہے اور ان کا ترجمہ امر والا ہو رہا ہے، چونکہ وہ امر کا صیغہ ہے، تو صرفی اعتبار سے اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے
لفیف مفروق سے. لفیف مفروق وہ ہوتا ہے جس میں فا کلمہ بھی حرف علت ہو اور لام کلمہ بھی حرف علت ہو. عین کلمہ یا تو حرف صحیح ہوگا یا حمزہ ہوگا. تو اس کا ماضی مضارع ہے وعا یئی. یئی اس کا مضارع ہے. الوعیو کا ترجمہ ہے وعدہ کرنا، اپنے ذمے کوئی کام لینا. وعا یئی اس کا ماضی مضارع ہے. یئی یعیانی یعونا یہ اس کی مضارع کی گردان ہے. پھر اس میں واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تئی. اس تئی سے جب امر کا صیغہ بناتے ہیں تو علامت مضارع کو گرا دیا شروع سے تا کو، اور آخر کی جو یا ہے وہ جزم کی وجہ سے گر جاتی ہے. تو اب نیچے رہ گیا بیچ میں صرف حمزہ زیر ای. تئی میں سے تا بھی گر گئی اور یا بھی گر گئی. تا علامت مضارع کو امر حاضر میں گرا دیتے ہیں، اور آخر میں جو یا ہے یا ساکن، یہ امر چونکہ جزم کی حالت میں ہوتا ہے، امر میں مجزوم حالت ہوتی ہے. جیسے تفعلو سے افعل، لام کا جو پیش ہے وہ جزم کی صورت میں لام کا سکون میں بدل جاتا ہے، تو یا ساکن ہو تو وہ گر جاتی ہے، واو ساکن ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے. جیسے تدعو سے لم تدعو، عین پر پیش ہے واو کو گرا دیں گے. یرمی سے لم یرمی، اسی طرح تئی سے ای، تا بھی گر گئی یا بھی گر گئی. یہ میں نے تفصیل سے آپ کو تعلیل بتا دی. آئندہ تمام حروف میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ لفیف مفروق سے امر کا صیغہ ہے. با زیر بی، یہ وبا یہ بھی سے نہیں ہے، یہ با حرف جر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم کا آغاز اسی با زیر بی سے ہوتا ہے. اس کا ایک ترجمہ جو مشہور ہے وہ تو ہے ساتھ. اس کے علاوہ اس کا ترجمہ میں بھی ہو سکتا ہے، کو بھی ہو سکتا ہے، پر بھی ہو سکتا ہے، سے بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ نہ ہو، جیسے وکفا باللہ وکیلا، اللہ کارساز کافی ہے. اب یہاں باللہ میں جو لفظ اللہ پر با ہے یہ زائد ہے، تو یہ زائد بھی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ اس کے علاوہ بھی موقع کی مناسبت سے جو میں نے ترجمے بتائے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. زیدن ہے، اس سے پہلے اگر بازیر بھی لگا دیں گے تو یہ بنے گا بزیدن. ٹھیک ہے. چوتھا حرف تا زبر تا، اس کا ترجمہ ہے قسم، اور یہ صرف لفظ اللہ پر داخل ہوتا ہے اور لفظ اللہ کو مجرور کر دیتا ہے. حرف جر ہے یہ، اور یوں بنتا ہے تاللہ، اللہ کی قسم. اس کا استعمال اسی طرح ہوتا ہے. اردو میں جب ہم کو قسم تاکید کے ساتھ کھانی ہوتی ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ یوں بھی کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ، اور خطیب حضرات بھی جو اپنے کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ زور سے انداز میں کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، یعنی ساری قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، سارے حروف جارہ کے ذریعے سے قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں باللہ ہی قسم، یعنی بازر بھی قسم کے لیے بھی آتا ہے. پانچواں حرف جیم زیر جی، یہ بھی لفیف مفروق سے امر ہے. وجا یجی سے، اس کا ترجمہ ہے ناکارہ پاؤ، ناکارہ پانا اس کا اصل ترجمہ ہے. جب امر کا صیغہ بنا تو ناکارہ پاؤ اس کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ جو نہیں ہوتا مٹی پاؤ، وہ الگ ہے پاؤ والا، لیکن وہ بھی امر کا صیغہ ہی ہے، لیکن یہ پانا سے ہے اردو کے اندر. ٹھیک ہے. حاضر ہی، یہ بھی لفیف مفروق وحا یہی سے امر کا صیغہ ہے. چپکے سے بات کرو. وخا یخی، درمیانی چال چلو، لفیف مفروق سے امر کا صیغہ ہے. تقریباً سارے حروف اسی طرح ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتے جائیں گے. ودا یدی سے دیت ادا کرو. اب یہ دیکھیں لفظ دیت کو بھی سمجھ لیں آج کہ یہ لفظ دیت کیا ہے. یہ جیسے وزن یزین سے الوزن بھی ایک لفظ آتا ہے اور زینتن بھی ایک لفظ آتا ہے. وجہ یجیہ سے الوجہ بھی ایک لفظ آتا ہے اور جہت بھی ایک لفظ آتا ہے. آپ نے وجہ اور جہت دونوں لفظ سنے ہوں گے. جہت جانب کے معنی میں آتا ہے اور وجہ جو ہے وہ چہرے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح ودا یدی سے الودیو بھی آتا ہے اور الدیتو بھی آتا ہے. اب دیت تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی دیت ادا کرنا. تو ودا یدی سے امر کا صیغہ بنے گا دیت ادا کرو. ودا یدی سے ذی امر کا صیغہ لفیف مفروق ہے. اسی طرح اس کا ترجمہ ہے نوچو. را زبر را، اس کا ترجمہ ہے دیکھو. یہ ایک الگ چیز ہے، بالکل منفرد چیز ہے، اور یہ ہے رآ یرا سے امر کا صیغہ.
الرأی دیکھنا، محموز العین اور ناقص یائی، رآ یرا، یرا اصل میں یرایو تھا، تعلیل ہو کر یہ ہو گیا یرا، یرا کا ترجمہ ہے وہ دیکھتا ہے، فعل مضارع ہے، اس کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے ترا، تم دیکھتے ہو۔ اب اس طرح سے امر کا صیغہ بنایا تم دیکھو، تو اسی طرح شروع سے علامت مضارع تا کو گرایا، اب یہ بچا را، آخر سے الف کو بھی گرا دیا، جزم کے اندر آخر سے واو بھی گر جاتی ہے، یا بھی گر جاتی ہے اور الف بھی گر جاتا ہے، تو رآ یرا سے ترا واحد مذکر حاضر کا فعل مضارع کا، پھر ترا سے امر کا صیغہ تا اور الف کو گرا کر بنا را، را کا مطلب ہے تم دیکھو، رہو اسے دیکھو، رزیدن زید کو دیکھو۔ راز ری یہ ورا یری سے اسی طرح لفیف مفروق امر کا صیغہ ہے، زخمی کرو اس کا ترجمہ ہے۔ وزا یزی سے زی امر کا صیغہ ہے، لفیف مفروق سمٹ جاؤ۔ سین زبر سا، یہ دیکھیں میں نے پورا سین نہیں لکھا کیونکہ یہ آگے کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے، جیسے سیقول السفہاء، سیصلا نارا ذات لہب، تو سین کا ترجمہ ہے عن قریب، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، سیفعلو وہ عن قریب کرے گا، یقولو وہ کہتا ہے، سیقولو وہ عن قریب کہے گا۔ سین زیر سی یہ وسا یسی سے امر کا صیغہ ہے، لفیف مفروق سر مونڈو، گنجے ہو جاؤ۔ وشا یشی سے شی امر کا صیغہ، لفیف مفروق اس کا ترجمہ ہے چغل خوری کرو۔ وسا یسی اس کا ترجمہ ہے جوڑ دو، وسا یسی الوصیت اسی سے ہے، تو یہ وسا یسی لفیف مفروق امر کا صیغہ۔ اسی طرح وعا یعی میں نے اس ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، عین زیر ای کا ترجمہ ہے برتن میں جمع کرو۔ الوعاء برتن کو کہتے ہیں، اوعیتن ظروف کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے، اور اسی سے وعا یعی بہت مشہور ہے، ماضی مضارع اس کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا امر کا صیغہ ہے ای، برتن میں جمع کرو۔ آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں برتن میں جمع کرو، آپ کو جا کے اس کو صرف کیا کہنا ہے؟ ای۔ اسی طرح فا زبر فا یہ ایک پورا حرف ہے، اور اس کا ترجمہ ہے پھر، یا اس کا ترجمہ ہے تو، ٹھیک ہے، اور یہ پورا جملہ نہیں ہے، یہ حرف ہے، اور یہ حرف جر بھی نہیں ہے، یہ حروف غیر عاملہ میں سے ہے، عمل نہیں کرتا، حرف عطف ہے، اپنے سے پہلے اور اپنے سے بعد والے کو ملا دیتا ہے، چاہے وہ دونوں مفرد ہوں جیسے زید فعمر، یا پورے کے پورے دو جملے ہوں جیسے جاءنی زید فجاءنی عمرو۔ فاضر فی یہ وفا یفی سے امر کا صیغہ ہے، الوفاء بڑا مشہور لفظ ہے، وفا یفی استعمال ہوتا ہے، تو فی کا ترجمہ ہے وعدہ پورا کرو۔ تو اسی طرح ایک مشہور جملہ ہے یوسفی زلیخا، اس کو حل کرتے ہیں نحوی حضرات کہ یوسفی زلیخا کا مطلب ہے یوسف زلیخا سے وفا کرو۔ اب کیسے ہے؟ وہ ایسے کہ یوسف کی جو فا ہے اس کو منادہ مرخم کے طور پہ گرا دیا، اور یہ بنا یوسو، یعنی یا یوسفو، تو اس کی جگہ آ گیا یوسو، فا کو گرا دیا اس کی، اور پھر جو فا زیر فی ہے اس کا یہی والا ہے، اس کا ترجمہ ہے وعدہ پورا کرو، وفا کرو۔ زلیخا پورا نام ہے، تو یوسفی زلیخا پورا ایک جملہ ہے، اے یوسف زلیخا سے وفا کرو۔ اس کو پھر نحوی حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یوسفی مجرور کیوں ہیں؟ قاف زیر قی وقا یقی سے وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، حفاظت کرو اس کا ترجمہ ہے، امر کا صیغہ ہے۔ میں نے سارے امر کے صیغے میں واحد مذکر حاضر کے اندر ترجمہ ادباً جمع کا کیا، ہم ادباً کہتے ہیں نا، ہم تو تڑاک سے تو بات کرنا اردو میں مناسب نہیں ہوتا، تو قی کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے بچا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے بات ہوتی ہے تو اردو کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کا جو اسلوب ہے وہ ہے تو والا، وہ اس کے اندر بے ادبی کا شائبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی مقصود ہوتی ہے، تو اے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یا بچا لینا امر استقبالی کے طور پر۔ تو ہم لیکن آپس میں جب بات کرتے ہیں تو ہم تو تڑاک کے بجائے تم والے اسلوب کو مناسب سمجھتے ہیں بے تکلفی میں، اور آپ والے اسلوب کو مناسب سمجھتے ہیں ادبی اور مناسب گفتگو والے انداز میں۔
کاف زبر کا مطلب ہے جیسے، تمہارا اور تمہیں، تین ترجمے ہیں اس کے۔ تو یہ ایک اسم ہے اور ایک حرف ہے۔ بطور اسم کے یہ ضمیر ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا ساکن اور نا والی ضمیر، جس میں کاف زبر کا ترجمہ ہوتا ہے تمہارا، جیسے کتابو کا تمہاری کتاب، غلامو کا تمہارا غلام۔ اس میں پھر موقع کی مناسبت سے تمہارا، تمہاری، تمہارے تینوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے تمہیں، وہ کیسے؟ ضربک زیدن، زید نے تمہیں مارا، تجھے مارا، تمہیں مارا۔ اور یہ ہوتا ہے اسم، یہ والا کاف اسم ہے۔ اور ایک کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ والا کاف جو ہے یہ حرف جر ہے، اپنے بعد والے کو مجرور کر دیتا ہے۔ 22واں حرف بھی کاف ہے اور یہ ہے کاف زیر کی، اور اس کے بھی تین ترجمے ہیں۔ تھیلی کو رسی سے باندھو، یہ وکا یکی سے لفیف مفروق امر کا صیغہ ہے، اور یہ بطور ضمیر کے واحد مؤنث حاضر کی ضمیر کی، تمہارا، جیسے غلامو کی، اے لڑکی تمہارا غلام۔ اور ضربکی زیدن، تمہیں زید نے مارا، زید نے کسی خاتون کو مارا، پھر میں اس خاتون سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں زید نے مارا، تو اب یہ ضربکی میں جو کی ہے یہ تمہیں کے معنی میں آ رہا ہے۔ اگلا حرف ہے لام زبر لا، یہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، جیسے لزید قائم، یقیناً زید کھڑا ہے، زید لقائم، زید یقیناً کھڑا ہے۔ اور اسی طرح یہ کے لیے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ اور لنا۔ یہ 13 ضمیریں ایسی ہیں جن کے شروع میں جب لام حرف جر آتا ہے تو لام کے اوپر، ویسے لام حرف جر کے نیچے زیر ہوتی ہے، لی ہوتا ہے، الحمد للہ، لام کے نیچے زیر ہے، لیکن جب یہ 13 ضمیروں سے پہلے لام آتا ہے تو اس پر لام پر زبر آ جاتا ہے۔ ہاں، یا ساکن سے پہلے جب لام آتا ہے تو یہ پھر ہم اس کو لی پڑھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرے لیے، وہ آگے آ رہا ہے۔ تو لام زبر لا یقیناً کے معنی میں بھی آتا ہے، کے لیے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فرق دونوں میں یہ کہ ہے تو دونوں حرف، لیکن جب یہ یقیناً کے معنی میں تاکید کے لیے آتا ہے اس وقت یہ عمل نہیں کرتا، حروف غیر عاملہ میں سے ہے، اور جب یہ کے لیے کے معنی میں آتا ہے تو اس صورت میں یہ حرف جر ہوتا ہے، اپنے ما بعد کو مجرور کر رہا ہوتا ہے، پھر جار مجرور مل کر فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہو رہے ہوتے ہیں۔ 24واں حرف ہے لام زیر لی، اس کا ترجمہ بھی ہے لیے، یہ وہی ہے لام حرف جر، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ لیے بھی ہو سکتا ہے اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح لام زیر لی ولا یلی سے نہیں، ولی یلی، ولا یلی نہیں، ولی یلی سے نزدیک ہونا کے معنی میں، الولی، اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نزدیک ہے جو ایمان لائے، ان لوگوں کا دوست ہے۔ تو جو ہمارے نزدیک ہوتا ہے اس کو ہم دوست کہتے ہیں، عربی میں اس کو ولی کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے نزدیک ہوتا ہے۔ تو ولی یلی کے معنی نزدیک ہونا، اس سے امر کا صیغہ تلی فعل مضارع ہے، تا کو اور یا ساکن کو گرایا تو لام زیر لی بچا، وہی لفیف مفروق سے امر حاضر کا صیغہ لام زیر لی، تم نزدیک ہو جاؤ۔ 25واں حرف میم زیر می، وما یمی لفیف مفروق سے امر کا صیغہ اشارہ کرو۔ 26واں حرف نون زیر نی، ونا ینی سے سست ہو جاؤ کے معنی میں آتا ہے۔ اور 27واں حرف واو زبر وا، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، اس کے دو ترجمے ہیں، ایک اس کا ترجمہ ہے اور، زید و عمر، زید اور عمر۔ یہ واو حرف عطف ہے، حروف غیر عاملہ میں سے عمل نہیں کرتا۔ اور ایک واو قسم کے لیے آتا ہے، جیسے واللہ، اللہ کی قسم، قرآن کریم کے اندر کئی صورتوں کے شروع میں والطوری والنجمی واللیلی والشمسی، وہ اسی قبیل سے ہے۔ یہ والا واو حرف جر ہے، اپنے ما بعد کو مجرور کرتا ہے اور یہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اقسم محذوف ہوتا ہے، یہ جار مجرور مل کر اقسم فعل کے متعلق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 28واں حرف ہے ہا زیر ہی، وہا یہی سے امر کا صیغہ، اور الوحی کہتے ہیں کمزوری کو، تو ہی امر کا صیغہ ہے۔ اگر کسی کو آپ کہنا چاہتے ہو بھائی تم تھوڑے کمزور ہو جاؤ، اب بعض اوقات اس امر کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہوگی، پتہ نہیں کب ہوتی ہوگی، تو اس کے لیے پھر آپ کو کہنا ہوگا ہی۔ اب وہ ہی ایسا حرف ہے کہ وہ سن کر اگر آپ نے بھاری بھرکم انداز میں کہا تو وہ ڈر کے مارے ہو سکتا ہے ویسے ہی مخاطب آپ کا کمزور ہو جائے۔ 29واں حرف ہے ہا پیش ہو، یہ ہا پیش ہو بھی ہو سکتا ہے اور ہا الٹا پیش ہو بھی ہو سکتا ہے، جیسے لہو، اور جیسے ہا پیش ہو کی مثال ابھی فوری طور پہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی، آپ کو اگر معلوم ہو تو نیچے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔ اس کا ترجمہ ہے اس کا، جیسے لہو اس کے لیے، کتاب ہو اس کی کتاب، ٹھیک ہے۔
30واں اور آخری حرف ہے یائے ساکن، اس کا ترجمہ ہے مجھے اور میرا۔ ضربنی، اس نے مجھے مارا، اور کتابی، میری کتاب، غلامی، میرا غلام، وقتی، میرا وقت، حبیبی، میرا دوست۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں نے بڑی محنت سے آپ کے لیے یہ 30 الفاظ جمع کیے ہیں، ان کو اپنے پاس لکھ لیں، ان کو یاد کریں تاکہ ہمیں قرآن کریم اور عربی زبان زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آنے لگ جائے۔